کالا جادو کرنے اور کرانے والوں کے ساتھ مرنے سے پہلے ہی ایسے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ آج کی کہانی شبانہ نے کراچی سے ہمیں شیئر کی ہے، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام شبانہ ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہی ہوں تاکہ اس سے ناظرین کو کچھ نہ کچھ سبق حاصل ہو۔ 5 سال پہلے جب میں 15 برس کی نوجوان لڑکی تھی تو انہی دنوں میٹرک کا امتحان پاس کر کے میں فارغ ہو گئی۔ اوپر سے گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی اور میں نے امی سے کہا کہ مجھے اپنی خالہ نورین کے پاس کچھ دنوں کے لیے جانا ہے۔ میری ایک ہی خالہ ہے جو کہ بہاولپور کے ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ ان کی شادی چند سال پہلے اس وقت ہوئی تھی جب میں کلاس 6 میں تھی۔ اب تو خالہ کا 2 سال کا ایک بیٹا بھی تھا۔ خیر کچھ دیر ضد کرنے کے بعد امی نے مجھے خالہ کے ہاں جانے کی اجازت دے دی اور بھائی مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر واپس چلا آیا۔ میری خالہ مجھے اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے صاف کہہ دیا کہ اب آئی ہو تو 1 مہینے سے پہلے واپس جانے نہیں دوں گی، بس آرام سے میرے پاس رہو اور میرے بیٹے کو سنبھالا کرو۔ مجھے تو پہلی ہی نظر میں خالہ کا چھوٹا سا گول مٹول سا بیٹا بہت پیارا لگا، لیکن خالو مجھے بہت عجیب سا لگا۔ اس کے چہرے سے ایک عجیب سی خباثت ٹپکتی تھی اور خوف محسوس ہوتا تھا۔ کسی وقت تو میں ان کے چہرے کو دیکھ کر ڈر سی جاتی، نہ جانے خالہ جو کہ خود کو اتنی حسین تھی اس کے دام میں کیسے پھنس گئی اور اس سے شادی کر بیٹھی۔ کیونکہ گرمیاں تھی اس لیے خالو رات کو چھت پر اکیلے سوتے تھے اور میں اور خالہ نیچے صحن میں پنکھا چلا کر سو جاتی، اور خالہ کا چھوٹا شیطان بھی میرے ساتھ ہی سوتا تھا۔ وہ 2 سال کا تھا لیکن میرے ساتھ کافی اٹیچ ہو گیا تھا۔ پہلی رات میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا وقت تھا، میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو خالہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید خالہ واش روم گئی ہو، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد وہ واپس نہ آئی تو مجھے ڈر لگنے لگا۔ خالہ کا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ لیٹا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور چپل پہن کر پہلے واش روم میں گئی، لیکن خالہ وہاں نہیں تھی۔ پھر میں نے اوپر چھت پر جانے کا سوچا، لیکن اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کیا معلوم اوپر خالو جاگ رہا ہو اور میرے بارے میں کیا سوچے، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے خالو کی شخصیت عجیب پر اسرار سی لگتی تھی۔ وہ سارا دن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا، لیکن جب میں ان کو دیکھتی تو وہ مسکرانے لگتا۔ خالہ ان کے سامنے کم ہی بات کرتی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے خالہ ان سے ڈرتی ہو۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ خالو نے گھر میں خالہ کو وہ ساری آسائشیں مہیا کر رکھی تھی جس کی کسی بھی عورت کو خواہش ہو۔ خیر اب میں دبے قدموں چھت پر جانے کا سوچا تاکہ معلوم کر سکوں کہ خالہ وہاں ہے یا نہیں۔ چنانچہ میں دبے قدموں چھت پر چڑھنا شروع ہو گئی۔ ایک سیڑھی پر بنا آواز پیدا کیے قدم رکھتی ہوئی چھت کے بالکل پاس پہنچ گئی، کیونکہ میرے کانوں میں
कुछ अजीब सी आवाज़ें पड़ रही थी, जैसे कोई तकलीफ से कर्रा रहा हो, जैसे कोई हैवान कुर्रा रहा हो, या जैसे कोई किसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से फर्श पर रगड़ रहा हो। मैं परेशान हो गई कि छत पर ऐसा क्या हो सकता है। खैर, मैं डरते डरते सर ऊपर निकाल कर देखा तो चांद की रोशनी में एक अजीब मंजर देखा। खालू चारपाई पर उल्टा लेटा था, उसकी गर्दन चारपाई से नीचे लटकी हुई थी और खाला अपने हाथों में लोहे की तारों वाला ब्रश पकड़कर उसके पूरे जिस्म पर रगड़ रही थी। खालू कभी मुंह से अजीब सी आवाज़ निकालता और कभी खामोश हो जाता था। ये मंजर देखकर मैं हैरत ज़दा रह गई और जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। मेरे कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए थे। न जाने कितने पल बीत गए कि अचानक खाला ने गर्दन घुमाकर मुझे देख लिया और हाथ के इशारे से कहा कि तुम नीचे चली जाओ। मैं खाला को अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर होश में आ गई थी और जल्दी से नीचे उतरकर चारपाई पर जाकर लेट गई। मुझे हैरत हो रही थी कि ये सब क्या माजरा है। इन्हीं सोचों में गुम मैं सो गई। सुबह उठी तो खालू घर पर नहीं थे। खाला किचन में मसरूफ़ थी। मैं मुंह हाथ धोकर उनके पास चली आई। वो मेरे लिए नाश्ता तैयार करने लगी तो अचानक मेरे जहन में रात वाला मंजर आ गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, खाला ने खुद ही बताना शुरू कर दिया कि रात तुमने जो कुछ देखा वो किसी को मत बताना, लेकिन मैं तुमको असल बात बता देती हूँ। तुम्हारा खालू काले इल्म का माहिर था और पैसों के इवज़ लोगों की ज़िंदगियाँ अचीरन करता था। मैंने शादी के बाद इसको बहुत मना किया, लेकिन इसकी आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी हुई थी। फिर ना जाने किसकी आह लगी और एक अजीब सी जल्दी बीमारी में मुब्तला हो गया। अक्सर चांदनी रातों में इसके जिस्म पर बदबूदार खारिश नमूदार हो जाती है। जब तक लोहे की तारों से ना रगड़ूं, इसे सुकून नहीं मिलता। रात तुम अपनी आंखों से सारा माजरा देख चुकी होगी। खाला की बातें सुनकर मुझे इंसान के करतूतों पर हंसी भी आई और रोना भी आ गया। जब इंसान एक दूसरे को अजियत देता है तो समझता है उससे ऊपर वाले की पकड़ में कभी आना ही नहीं, और जब वो पकड़ में आता है तो कहता है मैं तो बेकसूर सज़ा काट रहा हूँ। उस दिन के बाद मुझे खालू से हमदर्दी सी हो गई, लेकिन मैं उसे मोहतात भी रहती थी कि क्या पता कहीं वो मुझे ही नुकसान न पहुंचा दे। उम्मीद है आपको ये सच्चा वाक़या पसंद आया होगा।